ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کی خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم لال دالی ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید، ویلکم، بخیر راغلی۔ دوستو، آج سیر ہوگی ہمارے ہمسائے ملک افغانستان کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ افغانستان سے جڑے سب دلچسپ معلومات شیئر کریں گے جو کہ نہ کوئی ٹی وی چینل دکھاتا ہے اور نہ ہی آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے ڈھونڈنے سے ملتی ہے۔ براعظم ایشیا میں واقع اسلامی جمہوریہ افغانستان کے نام سے قائس اس ملک کی قسمت شروع سے ہی خراب ہے۔ پہلے کئی صدیوں سے یہ ملک کئی طاقتوں کا نشانہ بنتا رہا، لیکن جو حالات اس ملک میں پچھلے 25 سے 40 سالوں میں دیکھتے ہیں، یہ حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ افغانستان کا نام جب بھی ہمارے دماغ میں آتا ہے تو بھوک، پیاس، غربت کا مارا اور حالت جنگ ملک کو کسی کا خیال نہیں آتا۔ دنیا کے ٹھیکیدار کا افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ایک بڑے دہشت سے کم نہیں تھا۔ امریکہ سمیت کئی ممالک کا فوج پچھلے 20 سال سے افغانستان میں موجود ہے، جو کہ مجاہدین کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہے، جبکہ یہ فوج افغانستان سے بھاگنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ اگرچہ افغانستان کے ساتھ تیل اور قدرتی وسائل بہت کم ہے، مگر اس کی محلی وقوع جغرافیائی خصوصیت ایسی ہے کہ یہ مشرقی وسطی جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ افغانستان، جس کا زیادہ تر رقبہ پہاڑی اور پتھریلا ہے، لوگ زیادہ تر قبائل ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیرونی طاقت کا زیادہ تر یہاں رہنا مشکل ہے۔ افغانستان کی اگر محلی وقوع کی بات کی جائے تو اس ملک کا مشرق اور جنوب سمت میں پاکستان ہے، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان اور تاجکستان ہے، جبکہ اس ملک کے مغربی حصے سرحد ایران سے ملتی ہے۔ ملک کے کسی بھی سرحد کسی بھی سمندر سے نہیں ملتی۔ پہلے تو یہ لوگ تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہ کا استعمال کرتے تھے، لیکن آج کل ایران اور پاکستان کی بندرگاہ تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ملک کا شمالی علاقہ انتہائی خوبصورت ہے۔ ملک میں 4 دریا بہتی ہیں، لیکن پھر بھی ملک میں پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے کوئی بھی ریاست صدیوں سے کوئی پہچان رکھتے ہیں، مگر افغانستان ایک ایسا ملک رہا جس کے لوگ بڑے بڑے طاقتوروں کا مقابلہ کرتے رہے، مگر ان کا واحد لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے ایرانیوں، روس اور بہت سے ملکوں نے ان پر حکومت کی، مگر یہ ملک اپنی حکومت ہونے کی وجہ سے آج بھی امریکہ کے قبضے میں مانا جاتا ہے۔ دوستو، افغانستان کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو اس ملک میں کئی 100 سالوں سے انسانوں کی زندگی پر اثرات ملتی جلتی ہے۔ زراعت افغانستان کا آمدنی ذریعہ ہے، بلکہ 100 سال پہلے افغانستان زراعت کی دنیا کے اہم زراعت میں شمار ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں آریاؤں نے 2000 قبل مسیح اپنے قدم جمائے، لیکن فارسیوں نے انہیں بہت جلد شکست دی اور اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد پھر سکندر اعظم فاتح قرار پایا تو یہ علاقہ اس کی ملکیت میں رہا۔ سکندر اعظم کے بعد یہ علاقہ قبیلہ ہنوح قبیلے میں چلا۔ ہنوح قبائل سے منگول، منگول سے ساسانی اور ساسانیوں سے یہ علاقہ پارسیوں کے پاس چلا گیا۔ 642 عیسوی میں یہ علاقہ مسلم حکمرانوں کے قبضے میں آیا۔ 998 میں ایرانی خراسان قبائل سے یہ علاقہ محمود غزنوی نے فتح کیا۔ غزنوی سے غوریوں اور غوریوں سے یہ علاقہ چنگیز خان یعنی منگولوں کے قبضے میں آیا۔ منگولوں نے خراسان غزنی شہر کو مکمل تباہ کیا۔ 14 صدی میں یہ علاقہ امیر تیمور کے اقتدار میں آیا تو اس نے منگولوں سے قبضے علاقے فتح کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس نے اپنے 37 سالہ دور حکومت میں چین سے کوجستان تک تمام علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔
امیر تیمور کی اولاد آگے چل کر بابر نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کابل کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اگلی چند صدیوں تک یہ ملک امیر تیمور کی جانشین کے درمیان تقسیم ہوتا رہا۔ 16ویں صدی سے 18 صدی کے درمیان یہ ملک تقسیم ہو کر رہ گیا۔ کئی علاقے ازبک لوگوں کے قبضے میں چلے گئے۔ مغربی علاقوں میں سوری خاندان کا قبضہ رہا۔ مشرقی حصے پر پشتون اور مغل قابض ہو گئے۔ پشتونوں نے 1709 میں بیس خان کی قیادت میں ایک جنگ لڑی۔ صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ ایرانی شہر اصفہان تک پشتونوں کا قبضہ رہا۔ صرف 10 سالوں کے اندر پشتونوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ 10 سالوں تک ان علاقوں میں پشتونوں کی حکومت رہی۔ 1738 تک قندھار شہر ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے قبضے میں آئی۔ پشتو اور فارسی بولنے والوں کے درمیان یہ کشمکش شروع ہوئی تھی جو آج تک ختم نہ ہوئی، حالانکہ یہ دونوں قومیں مسلمان بھی ہیں۔ 1747 میں نادر شاہ کا قتل ہوا تو یہ لویا جرگہ نے ابدالی قبیلہ کے احمد شاہ درانی کو سربراہ منتخب کیا۔ احمد شاہ درانی جو کہ احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی یاد کراتے ہیں، دراصل ان کو افغانستان کے بانی بھی مانا جاتا ہے۔ درانی سلطنت میں صرف افغانستان نہیں بلکہ پاکستان، انڈیا، ایران کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا ایک اہم کارنامہ یہ تھا کہ 1761 میں پانی پت کے تیسری جنگ میں ہندو ریاست کو شکست سے دوچار کیا۔ ایرانی شہر مشرق سے کشمیر اور دلی تک احمد شاہ ابدالی کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ 1823 میں درانی خاندان کے زوال کے بعد برکزئی خاندان کو عروج ملا تو انہوں نے اس سلطنت کو آراماتی افغانستان کا نام دیا۔ بعد ازاں ملک کے بیشتر علاقوں میں انگریز غالب آنے لگے مگر افغانیوں نے انہیں جڑیں پکڑنے نہیں دی۔ 19 اگست 1919 کو امان اللہ خان کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا جس کے بعد انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانی 19 اگست کو اپنا آزادی مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد افغانستان میں مختلف بغاوتوں نے جنم لیا۔ کسی خاندان کو روس سپورٹ کرتا رہا تو کسی خاندان کو برطانیہ سپورٹ کیا اور یوں کئی سالوں تک اس ملک میں خانہ جنگی جاری رہی۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ اپنے کزن سردار داؤد خان کو افغانستان کا وزیر اعظم بنایا جس نے روس اور بھارت سے اپنے تعلقات بنا لیے مگر پاکستان سے بے انتہا نفرت کی۔ ظاہر شاہ کی بادشاہت کا ہی دور تھا جب پاکستان وجود میں آیا تھا اور افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ 1963 میں سردار داؤد سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ٹھیک 10 سال بعد اس نے بغاوت کے ذریعے ملک پر قبضہ کر لیا۔ سردار داؤد تو قتل ہو گیا مگر اس کے قتل کے 2 سال بعد افغانی حکومت کی دعوت پر رشیا اس ملک پر قابض ہو گیا جس طرح آج کل امریکہ قابض ہے۔ CIA نے مسلم طاقتوں کو مضبوط کیا۔ افغانستان سے روس کا خاتمہ ہو گیا۔ 1996 میں ایک مجاہد لیڈر ملا عمر نے افغانستان پر کنٹرول سنبھالا اور اس کا نام اسلامی امارات افغانستان رکھا۔ پاکستان اور سعودی عرب وہ واحد 2 ملک تھے جس نے ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کیا مگر امریکہ نے 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان میں قدم جمائے اور اسلامی اماراتی افغانستان کے نام پر حکومت کو ختم کیا۔ نئی حکومت امریکی نواز تھی۔ مجاہدین جس کو دنیا طالبان کے نام سے جانتی تھی امریکہ کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے۔ اس بار ان کو روس کی حمایت حاصل تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں افغانی طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان سے مذاکرات کرے۔ امریکہ طالبان کے ہر شہر کو ماننے کو تیار ہے لیکن دنیا کے سامنے اپنے ہار ماننے کو تیار نہیں۔
तालिबान का कहना है कि मुजाहिदीन दो और फौजी लो, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की कसीर सरमायाकारी और अफ़गान हुकूमत जो पहले ही अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है बिल्कुल नहीं चाहती कि अमेरिका अफवाज वहाँ से वापस चले जाए, मगर अब वही होगा जो अल्लाह को मंजूर हो। और अब वो वक्त दूर नहीं जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोग आपस में भाई बहन की तरह रहे। आबादी के लिहाज से मुल्क का शुमार दुनिया के 45वां बड़ा मुल्क में होता है। मुल्क की करेंसी को अफ़गानी कहा जाता है। एक अफ़गानी पाकिस्तानी तकरीबन 2 रुपये के बराबर है। मुल्क में दूसरे सबसे बड़े इस्तेमाल होने वाले करेंसी डॉलर है। मुल्क में ये तर्ज हुक्मरानी इस्लामी जमहूरिया है। अशरफ गनी मुल्क का सदर है। अफ़गानिस्तान अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो 12% इलाके काश्तकारी के काबिल है, मगर काश्तकारी मुल्क में सिर्फ 1% पर भी नहीं होते। मादनियात में सोना, कोयला, चांदी, लोहा और कीमती पत्थर वगैरह मौजूद है। तेल मौजूद है, लेकिन कई सालों तक जंग होने की वजह से तेल का काम बहुत कम हो रहे। मौसम शदीद किस्म का है, यानी गर्मी के महीनों में गर्मी और सर्दी के महीनों में सर्दी। काबुल के शहर में तकरीबन 2 से 3 माह तक बर्फ़ पड़ा होते हैं। दुनिया के 2 सुपर पावर मुल्कों को तबाह करने वाला ये मुल्क गरीब मुल्कों में शुमार होता है। बड़े शहरों के अलावा दीगर शहरें और छोटे कस्बे मौजूद है। कच्ची आबादी बहुत ज़्यादा है। मुल्क के बड़े आबादी जंग की वक्त ईरान और पाकिस्तान हिजरत कर गए, लेकिन ईरान से ज़्यादातर लोग वापस वतन आ गए, मगर बहिजरत ने इनकी मईशत को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। जंग की वजह से इन लोगों का रोज़गार असलही की तिजारत, अफीम और नशावर फसलों से हो गया। आज पूरे अफ़गानिस्तान दुनिया का 45% अफीम पैदा करते हैं। अफ़गानिस्तान में सूबे को विलायत कहा जाता है और अफ़गानिस्तान के कुल 34 सूबे हैं। कई सदियों तक मुल्क का दारुल हुकूमत कंदहार था। 1776 से काबुल ही मुल्क का दारुल हुकूमत है। 40 लाख की आबादी के साथ काबुल अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर कंदहार है। मुल्क में रहने वाले लोगों की आबादी में 45% पश्तून है, 25% ताजिक है, 20% हज़ारा है, 8% उज़्बक है, 2% बलोच, 3% तुर्कमान, जबकि बाकी आबादी दीगर कबाइल की है। मुल्क की आबादी के 35% लोग पश्तून ज़ुबान बोलते हैं और जानते हैं। पश्तो बोलने वाले लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी सरहदों के साथ रहते हैं। आबादी उर्दू बोलना और समझना जानते हैं। तालीम की शरह सिर्फ 38% है। पश्तो और फ़ारसी ज़ुबान दोनों कौमी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अफ़गानिस्तान की अगर मज़हब की बात की जाए तो 99% आबादी सुन्नी मुसलमान है और 1% हिंदू और सिख भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध मत के लोग भी मौजूद हैं। बुद्ध के 2 बड़े मुजस्समे इस मुल्क में मौजूद है, लेकिन मुजाहिदीन ने साल 2001 में सारे दुनिया के मना होने के बावजूद तबाह करके इसका नाम व निशान मिटाया। अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी सरहद पाकिस्तान से मिलती है, जिसका रकबा लगभग 2640 किलोमीटर है, और ये अफ़गानिस्तान के वाहिद सरहद है जिस पर पाकिस्तान की तरफ से बाड़ लगाई जा रही है। अफ़गानिस्तान में लड़के की शादी की उम्र 18 साल जबकि लड़की की शादी का उम्र 16 साल होते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल इस मुल्क के 2 मशहूर खेल हैं। बकरी की गोश्त से तैयार करदा काबुली पुलाव सबसे ज़्यादा मशहूर है। अफ़गानी सूबा में पैदा होने वाला कंदहारी अनार इस मुल्क का सबसे ज़्यादा बरामदात है। अफ़गानिस्तान का कौमी फल अड़ू है। अफ़गानी सनोबर इसके मुल्क का कौमी दरख्त है। गुली लाला इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। बरतानी चीता इस मुल्क का कौमी जानवर है। गोल्डन ईगल को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। 1815 के बाद स्विट्ज़रलैंड ने पहली मर्तबा अपने 21 फौजियों को अफ़गानिस्तान में भेजा था। अफ़गानिस्तान रकबे के लिहाज से फ्रांस से सिर्फ 7 किलोमीटर बड़ा है, जबकि ये बर्मा से थोड़ा सा छोटा है।
आर्मी दुनिया के खबरों में सबसे ज़्यादा तबसरे इस मुल्क पर हुआ है। जुमरात की रात शादी की तौर पर मनाते हैं। अफ़गानिस्तान में सिर्फ एक यहूदी मुकामी है। मुल्ला उमर का दौर अफ़गानिस्तान की तारीख़ में सबसे पुरअमन दौर माना जाता था। अफ़गानिस्तान का मतलब द लैंड ऑफ अफ़गानिस्तान है, यानी अफ़गानियों की रहने की जगह। तारीख़ी एतबार से अफ़गानिस्तान एक अहम मुल्क है। अफ़गानिस्तान को दुनिया का बड़ा 40वां तारीख़ी मुल्क भी माना जाता है। जुम्मे के दिन अफ़गानिस्तान में तमाम कारोबार बंद होते हैं, यानी जुम्मे का दिन इनका कौमी छुट्टी का दिन होता है। अफ़गानी लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज लोग माने जाते हैं। ईरान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से ये मुल्क बज़रिया रेल जुड़ा हुआ है। मुल्क में कुल 45 एयरपोर्ट है, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तादाद सिर्फ 4 है। पाकिस्तान से लोग अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान आने जाने के लिए वीज़े लगाते हैं। दोस्तों, ये थी अफ़गानिस्तान के बारे में चंद मालूमात। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल लाल दाली टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह नए आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।